ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن شر حاسد اذا حسد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے اور اس کی توفیق ہے کہ آج اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین، اس کی شریعت کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کا موقع دیا۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ آج اس مادیت کے دور میں جہاں لوگ دنیا 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 کر کے دوڑ رہے ہیں، وہاں اگر آپ اپنا قیمتی وقت دین کی باتوں کو سننے میں لگاتے ہیں تو واقعی آپ لائق تعریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے۔ حاضرین گرامی، درس کا عنوان ہے حسد۔ ہم اور آپ اس حدیث سے بخوبی واقف ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہے، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو پورے جسم میں خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا الا وہی القلب، لوگوں خبردار ہو جاؤ، وہ تمہارے دل ہیں۔ ہم اور آپ بنیادی طور پہ دل کی بیماریوں میں ہارٹ اٹیک جانتے ہیں، یہی جانتے ہیں نا، جس کا علاج کبھی بائی پاس ہوتا ہے اور کبھی اوپن ہارٹ ہوتا ہے۔ وہ بیماری ظاہری بیماری ہے جس کا علاج ہے، لیکن حسد ایک ایسی بیماری ہے کبھی کبھی بندے کے لیے لا علاج ہو جاتی ہے، اور بندہ حسد کی بنیاد پر، ابھی میں آپ کو حسد کا معنی بھی بتاؤں گا، اس پر قرآن و سنت کے دلائل بھی پیش کروں گا۔ بندہ صرف اور صرف حسد کی بنیاد پر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، اس کے یہاں نفرت کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، لوگوں سے دشمنیاں مولنا شروع کر دیتا ہے، حسرت، افسوس، ندامت کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی جو بنائی ہوئی تقدیر ہے اس تقدیر سے کبھی راضی نہیں ہوتا، کبھی حسد کرنے والا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات یا تو وہ سامنے والے کے قتل پر آمادہ ہوتا ہے یا خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، اور ایسے سینکڑوں واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، حسد کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم فرماتے ہیں کہ حسد کہتے کس کو ہیں، یہ پہلے سمجھ لیجئے۔ حسد کہتے ہیں تمنی زوال النعمت عن صاحبها، اس بات کی خواہش کرنا
کہ سامنے والے کو جو نعمت ملی ہے وہ نعمت اس سے ختم ہو جانا، یہ حسد کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کسی کو اللہ کی نعمتوں میں دیکھتا ہو، اب اس کے ذہن میں یہ خیال چلنا شروع ہو جائے، یار یہ نعمت مجھے ملنی تھی، میں اس سے زیادہ حقدار تھا، یہ نعمت مجھے ملنی تھی، اچھا اب مجھے نہیں ملی نا، اللہ اس سے بھی وہ نعمت چھین لے۔ اور میری بہنیں اس پر خصوصی طور پہ دھیان دیں کہ حسد کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اللہ کی نعمت میں دیکھیں، اب آپ کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم یہ دعا کرو، یا تمہاری خواہش یہ ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے رشک، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اس کو بھی بتاتا چلوں رشک کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں آپ حسد کر سکتے ہیں، اس کو اردو میں رشک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ ایک آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دن میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے جو رات و دن خرچ کرتا ہے، تو ان دونوں سے آپ حسد کر سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں معنی کیا بنے گا؟ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کو قرآن کا علم دیا، میرے پاس نہیں ہے، اس سے ختم ہو جانا، نہیں، یہ حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسد۔ اللہ نے اس کو مال دیا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کا مال ختم ہو جانا، یہ حسد ہے۔ شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جسے اللہ کی نعمت ملی ہوئی ہے، تو آپ یہ دعا کریں، اے اللہ اسے دیا نا، اللہ مجھے بھی اگر دے تو میں بھی اسی کی طرح عمل کروں گا۔ اس کی نعمت اپنی جگہ باقی رہے، اپنے لیے اللہ سے نعمت کا سوال کرنا، یہ در حقیقت کیا ہے؟ رشک ہے۔ اور میں عموماً ایک بات کہتا ہوں تو آپ بھائیوں کو بھی بتاؤں اور اپنی بہنوں کو بھی، بڑی بہترین بات ہے، میں کہتا ہوں زندگی میں حسد کرنا چھوڑ دیجئے، دعا کرنے کے عادی ہو جائیے، دعا کرنے یا دعا دینے کے عادی ہو جائیے۔ کیوں؟ آپ اگر حسد کرتے ہیں، آگے چل کے میں آپ کو دلائل دوں گا، تو حسد کی بنیاد پر سامنے والے کی نعمت جائے گی نہیں جائے گی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی یہ گارنٹی ہے۔ غور سے سنیں اس چیز کو، یہ سمجھے یہ مسئلہ۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، غور سے سنو میری بہنوں، آپ اگر کسی سے حسد کرتے ہیں کسی نعمت کے معاملے میں، تو اس کی نعمت جائے گی یا نہیں جائے گی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن آپ کی نیکی برباد ہو جائے گی اس کی گارنٹی اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ لیکن اگر آپ دعا کرنے کے عادی ہیں، اب آپ کی ملاقات آپ کے کسی رشتہ دار سے ہوئی جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، اب وہ آپ کے سامنے کبھی ذکر کرتا ہے، بھائی میں نے فلاں پراپرٹی خریدی ہے، فلاں چیز میں نے لیا ہے، میں نے یہ کیا، تو آپ اس کو دعا دیجیے، اللہم زد فزد، اللہ اس کو اور بڑھا کے دے، اللہ اس کو اور عطا کر، اللہ اس کے مال میں، اس کے اولاد میں اور اس کی تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جب اسے دعا دیں گے تو اللہ نے جس فرشتے کو وہاں مقرر کیا ہے وہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ، اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ تو اسے بھی عطا کر دے۔ اب آپ کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتے کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ حسد میں گھاٹا ہے، دعا دینے میں فائدہ ہے ہمارا۔ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کے تمام چیزوں میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ یاد رکھیں، قرآن اور سنت کو جب آپ پڑھیں گے تو حسد کی بڑی مذمت آئی ہے اور بہت ہی برا عمل قرار دیا گیا ہے۔ دل کی بیماریوں میں بڑی بیماری حسد کو قرار دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، جب اللہ رب العالمین نے ایک یتیم بچے کو
بالغ ہونے کے بعد، بڑی عمر کے پہنچنے کے بعد نبوت اور رسالت دے دی، تو کہیں نہ کہیں یہودیوں میں اور مشرکین کے کچھ افراد میں بھی یہ کھلبلی مچ گئی کہ بھائی ایک یتیم نبی بنایا جا رہا ہے، آخر کیوں؟ طائف کے ایک شخص نے کہا کہ بھائی ہم تو مالدار ہیں، دولت مند ہیں، قرآن کا نزول ہونا تھا تو ہمارے اوپر ہوتا نا، ان کو کیوں دیا گیا؟ یہودیوں کو یہ شکایت ہو گئی بھائی کہ آخری نبی آل اسحاق علیہ السلام میں سے ہونا تھا، آل اسماعیل علیہ السلام میں سے کیوں ہو گئے؟ اب ان کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت، اتنا مقام اور مرتبہ دے رہا ہے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں سے حسد کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہا کہ کیا یہ لوگوں سے صرف اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے؟ یعنی کسی کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ نعمت پر شکر گزار ہے تو کہہ لیجئے کہ وہ نعمت اس کے لیے رحمت ہے، لیکن اگر نعمت ملے اور نعمت پر اللہ کا شکر گزار نہ ہو کر کے اللہ کا نافرمان ہو جائے تو یہ نعمت اس کے لیے عذاب اور زحمت کی شکل بن جاتی ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، اب وہ مال اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے تو یہ نعمت کی شکر گزاری ہے، لیکن اسی مال سے وہ عیاشی کر رہا ہے، وہ فحاشی کر رہا ہے، وہ برائیاں خرید کر کے لا رہا ہے، بے حیائی کے کام میں لگا ہوا ہے، یہ مال اس کے لیے عذاب ہے اور زحمت ہے۔ تو اللہ نے یہاں یہ بیان کیا کہ یہودیوں کی مذمت بیان کی کہ ایمان لانے والوں کو اللہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے اور ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم پر کتاب نازل کی گئی، پچھلی امتیں ہم سے پہلے کی امتوں سے ہوتے ہوئے ہم موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے اور اس کے بعد انتظار تھا کہ نبی ہمارے درمیان آئے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ حسد کرتے ہیں، یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں ایک بات کا یہ بھی علم ہوتا ہے کہ حسد کرنا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ اپنے دلوں کو اس سے پاک کر لیجئے کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جب ان کی سیرت پڑھیں گے تو ایک مقام پر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ میں اللہ سے جب ملاقات کروں تو میرے سینے میں کسی کے لیے کوئی حسد باقی نہ ہو۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی تو ہمارے سینے بھی حسد سے پاک ہوں گے؟ اس پر ذرا فکر کیجیے، کیونکہ یہ بیماری جہاں آپ کے روح کو گندا اور خراب کرنے کے لیے کافی ہے، وہیں آپ کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ اور آگے آئیے، قرآن پڑھیے۔ اللہ نے کہا، آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 ہے اور اس سے پہلے کی آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 تھی۔ اللہ نے کہا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اللہ نے کہا کہ اہل کتاب کے اکثر لوگ چاہتے ہیں، اللہ نے یہودیوں کی حالت بیان کی ہے، کہا کہ اہل کتاب کے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دے، اور وجہ کیا ہے؟ من کفارا حسدا من عند انفسہم، کہا کہ یہ ان کے حسد کی وجہ سے جو ان کے سینوں میں پل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نعمت کے اللہ نے مسلمانوں کو ایمان کی نعمت دی، اب کفار کو چاہیے تھا کہ اس نعمت کو دیکھ کر ایمان لے آئیں، تو انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، اور حسد میں یہاں تک پہنچ گئے کہ ان کی خواہش یہ ہو گئی کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح اگر کافر ہو جاتے تو اچھا ہوتا، یہ لوگ بھی ہماری طرح اگر اللہ کے رسول کی کہ انکار کرنے والے ہو جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ یہ یہود کیوں مسلمانوں سے حسد کیا کرتے تھے؟ کہا اللہ کے نبی نے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعہ کا دن دیا، یہ گمراہ ہو گئے، اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن عطا کیا، اس لیے حسد کرتے ہیں۔ کہا اللہ نے ان کو ان کا قبلہ
بھی بیت المقدس تھا، لیکن ان لوگوں نے معذرت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وہ قبلہ دیا جو قبلہ انہیں پہلے دیا گیا تھا، یہ بھٹک گئے اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا اور کہا کہ تم امام کے پیچھے آمین کہتے ہو، اس لیے ان یہودیوں کو تم سے حسد ہوتی ہے۔ تو اور بھی کئی وجوہات تھیں ان کے حسد کرنے کے، یا تو میں نے بطور مثال 2-3 چیزیں بیان کی۔ میں آپ کو بتاؤں، حسد جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو شیطان کے ذریعے انسان کے دلوں تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، پھر انسان افسوس کرتا رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اس تعلق سے بڑی مشہور حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، کہا کہ تمہارے طرف پچھلی امتوں کی کچھ بیماریاں چلی آ رہی ہیں۔ غور کیجئے گا اس پر، اللہ کے نبی نے کہا کہ پچھلی امتوں میں جو بیماریاں تھیں ان میں سے کچھ بیماریاں تمہارے درمیان بھی آ گئی ہیں۔ کہا الحسد والبغضاء، کہا کہ حسد کرنا اور ایک دوسرے سے اندرونی طور پر دشمنی رکھنا۔ کہا اس کے بعد ہی الحالقۃ، یہ کیا ہے؟ یہ صفایا کر دینے والی ہے۔ عربی میں حلق کہتے ہیں سر منڈانے کو۔ سر کے بال جب صاف کر دیے جائیں تو سر کیا ہوتا ہے؟ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ کہا ہی الحالقہ، یہ بیماریاں صفایا کر دینے والی ہیں۔ اور آگے چل کے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہے تمہارے بالوں کو صاف کرنے والی ہیں، بلکہ یہ تمہارے دین کو صاف کر دینے والی ہے، تم سے تمہارے دین کو مٹا دینے والی ہے۔ تو حسد یہ بڑی پرانی بیماری ہے۔ اس کی میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں، بات مزید سمجھ میں آئے گی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ عام طور سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل ذکر کیا جاتا ہے۔ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور دونوں میں کسی بات پر جب بحث و مباحثہ ہو گیا تو کہا کہ چلو اللہ کے یہاں قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی بات مانی جائے گی۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں جو اللہ کے راہ میں پیش کرنی تھی سامنے رکھ دیا۔ پچھلے دور میں سسٹم اللہ کا کیا تھا کہ ایک آسمان سے آگ آتی اور اس چیز کو جلا دیتی تھی جو قبول ہوتی تھی، یا اسے اٹھا لیا جاتا تھا، یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبْأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آدم کے دونوں بیٹوں کے جو واقعات ہیں حق کے ساتھ اس کو بیان کیجیے۔ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی اللہ نے قبول کی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو جو نیک سیرت تھا، متقی اور پرہیزگار تھا حابیل، اس کی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہا کہ اب میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ حسد کی بنیاد پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، تمہیں قتل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے آج خاندان کی لڑائیاں چل رہی ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ناک کا مسئلہ ہے، حسد کا معاملہ ہے۔ ان کے پاس یہ چیز کیسے آ گئی، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ گھر میں عورتوں کا معاملہ ہے، ہماری بھاوج کے پاس یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ بھائی اب شوہر کی حیثیت نہیں ہے تمہیں دینے کی، کہاں سے لے کے آئے؟ وہ چوری کرے، وہ ڈاکہ ڈالے، سبحان اللہ۔ ان کو اللہ نے دیا، ان کے پاس، تمہیں نہیں دیا۔ نہیں دیا شکر ادا کرو، اللہ دیتا تو اس کا بھی تمہیں حساب دینا پڑتا۔ نہیں دیا اللہ نے، شکر ادا کیجیے، اس چیز کا حساب نہیں دینا ہے، اگر دیا تو اس کا بھی حساب اللہ کیا دینا ہے۔ اب یہ کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، بھائی میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا،
ہاں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ تم میرے قتل کے بعد میرا گناہ اور میرے بعد جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے۔ اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اس کی قربانی کیسے قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آج آپ غور کیجئے، ہم میں سے کتنے ایسے جن کے اعمال قریب ہیں کہ برباد ہو جائیں حسد کی وجہ سے، اگر وہ اپنے آنکھوں کو کھول کر کے اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر نہ کریں۔ اسی حسد کی بنیاد پر بڑے بڑے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو لیجئے، ایک بیوی سے 2 بیٹے اور دوسری بیوی کے بقیہ اولادیں، ان میں یوسف علیہ السلام باپ کے نزدیک محبوب ہیں۔ بھائیوں نے کیا کہا؟ بھائیوں نے کیا کہا؟ کہا کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، دوسری ماں کے جو بچے ہیں، اس کے باوجود ابا یوسف سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ حسد کا معاملہ تھا نا۔ ابا سے وعدہ کیا، حفاظت کی، نگرانی کی، لے گئے، لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ اور میں تو پریشان ہوتا ہوں، انجام دیکھیے، کنویں میں ڈالا، عزیز مصر نے خریدا، لے جا کر کے اپنے گھر میں پرورش کی، وقتی طور پر جیل میں ڈالے گئے، نکالے گئے، وہاں کے حاکم بنے، اور یہی بھائی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اناج مانگنے کے لیے ایک وقت پر پہنچتے ہیں۔ وہاں بھی حسد کا معاملہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا صرف اور صرف حسد کی بنیاد پر۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے لفظوں میں اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا۔ کہا کہ حسد نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، ہم حسد بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں، اور رشتہ داری میں تو نفرت کا معاملہ بہت زیادہ ہے۔ کھل کے میں آپ کو کہوں، ذرا آپ کھل کے اس معاملے کو سمجھیں، بالخصوص ہماری خواتین۔ رشتہ داری میں یہ معاملہ حسد کی بنیاد پر نفرت کا ہونا اور اس کے بعد رشتوں کا ٹوٹ جانا، یہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں سب سے عظیم شخصیت کون ہے؟ اللہ کے نبی کے بعد کون ہے بھائی؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے مجلس میں کہا تھا نا کہ میں ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور پہلا نام کس کا لیا تھا؟ کسی نے ادھر سے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دونوں اس امت کے برگزیدہ اشخاص ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی نے بدکاری کی تہمت لگا دی، بعض منافقین نے، اس میں کچھ سادہ دل مسلمان بھی سلپ کر گئے تھے، اس معاملے میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں پر حد قائم کیا جھوٹی تہمت لگانے کا، منافقوں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہا کہ ان کا انصاف اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اب جن لوگوں نے نبی کی سب سے چہیتی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائی، اس میں ایک صحابی مصطح ابن اساسہ بھی ہیں، اور یہ بہت غریب آدمی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے، ان کو خرچ دینا، ان کی ضروریات پوری کرنا، کھانا کھلانا، یہ ساری چیزیں۔ جب ابو بکر صدیق کو یہ بات پتہ چلی کہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں مصطح بھی شریک ہے، تو سیدنا ابو بکر ناراض ہو کے کہتے اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح کو 1 پیسہ نہیں دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن سے آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. اللہ نے کہا کہ جن کو اللہ نے مال دولت یہ چیزیں دی ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو نہ روکے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق دوڑے دوڑے آئے, روتے روتے کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں اللہ میرے گناہ معاف کر دے, میں نے مستح کو معاف کر دیا. اب ہمارے یہاں ہماری بیٹی پر کوئی بدکاری کی تہمت نہیں لگاتا, نہ ہمارے اوپر کوئی برے تو اتہام لگاتا ہے, لیکن اس کے باوجود حسد کی بنیاد پر ہمارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ابو بکر صدیق کی بیٹی کائنات کی پاکیزہ عورت جن کی پاکیزگی اللہ نے آسمان سے ظاہر کی, سبحان اللہ, اس خاتون پر تہمت لگائی گئی, رشتہ نہیں توڑا. آج ہمارے یہاں چھوٹی سی بات ہو جائے, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں اور ہمارے گھر کے افراد رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. نہیں آج کے بعد اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا, ہم نہ سب اپنا اپنا دیکھ لیتے, انہوں اپنا دیکھ لیا, ہم اپنا دیکھ لیتے. اللہ کے بندو کیا ہے یہ؟ حسد کی بنیاد پر رشتہ داریاں نہ توڑیے. حسد کی بنیاد پر اللہ کے نبی کہ لا تحاسدوا, حسد نہیں کرو ایک دوسرے سے, ولا تباغضوا, نفرت بھی نہیں کرو. آج ہم کیا کہتے ہیں, غصے میں آ کے کہتے اللہ کی قسم میں اس سے بہت نفرت کرتا ہوں. اللہ کے بندے وہ مسلمان ہے, وہ مسلمان ہے, وہ عزت کے لائق ہے. آپ کیسے اس سے نفرت کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے, کہ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ایک دوسرے سے نفرت کی جائے, اور کہا ولا تجسسوا, ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. ہمیں نہیں معلوم ہمارا بیٹا ہماری بیٹی کیا کرے, ہم کیا کرتے ہیں, ہاں فلاں کے بیٹے کو دیکھا وہ فلاں جگہ تھا, فلاں کی بیٹی یہ کر رہی ہے. اللہ کے بندو اپنے اپنے گھروں کی خبر لو. اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں کے بیٹے کو آگ میں ڈالوں کہ نہیں ڈالوں, اللہ تم سے یہ پوچھے گا تمہارے بیٹے کو آگ میں ڈالوں یا نہیں ڈالوں. تمہارے سامنے تمہارے بچوں کا معاملہ ہوگا, پڑوسی کے بچوں کا نہیں ہوگا. تمہاری بیٹیوں کے معاملات ہوں گے, پڑوسی کے نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. کہا اس کے بعد ولا تحسسوا, اور معاشرے میں کبھی کبھی زمین جائیداد کی جب خریداری ہوتی ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آ کر کے کوئی پلاٹ 10 لاکھ کی ہے, اب اس کو خریدنا نہیں ہے, اس نے صرف شیطانی کرنی ہے. کیا کرتا ہے, بھائی میں اس کے 15 لاکھ روپے دے رہا ہوں. ابھی اس بھائی کی بات پوری نہیں ہوئی ہے, درمیان میں آ کر کے اپنی بات کیا رکھتا ہے کہ میں اس کے 15 دے رہا ہوں. اب سامنے والا سبحان اللہ 15 دے رہی, آپ گئے تو نہیں دیتا جی, انہوں 15 دے رہی, ہم کو کیا دینا, آپ کو جانے دو, آپ کچھ بڑھ کے دیے تو سوچ سکتے آپ کے بارے میں. ختم. حرام ہے شریعت میں, یہ کیا ہے, حرام ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے, کہا کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ نے تم کو بھائی بنا کے پیدا کیا ہے تو بھائی بن کے رہو نا. آپ کو میں بتاؤں, حسد کرنا اتنی بڑی بیماری ہے کہ حسد کرنے والا اللہ رب العالمین کا کہہ لیجئے بہت بڑا گستاخ ہے. آپ اس کی ایک مثال لیجئے, رزق کا معاملہ ہے, اللہ جسے جتنا چاہے دے بھائی, وہ اللہ کی روزی ہے, اللہ کا رزق ہے. آپ سورۃ العنکبوت پڑھیے, آیت نمبر 62 میں اللہ نے کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. کہا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے خوب عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. یہاں ایک بات آئی ہے تو بتا دوں, ایک بات آئی ہے تو بتا دوں, ورنہ بات ذہن سے نکل جائے گی. گزشتہ دنوں ایک حدیث میرے نظر سے گزری, کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے, یا سلف کے اقوال میں سے کوئی قول میرے نظر سے گزری تھی کہ جس طرح آپ کے پیچھے آپ کی موت چل کے آتی ہے ویسے ہی آپ کے پیچھے آپ کی رزق بھی چل کے آنے والی ہے. اس کے لیے پریشان نہیں ہونے کا ہے, ہاں کوشش کرنی ہے حلال طریقے سے, کوشش کرنی ہے حلال طریقے سے, پریشان نہیں ہونا ہے. پتہ نہیں کیا ہوتا نہیں ہوتا. ابھی حالیہ اخبار میں ایک مضمون شائع ہوا تھا عربی اخبار میں کہ مصر کی 2 مرغیاں فرانس کے 2 فقیروں کے لیے. کہتے ہیں کہ مصر کا کوئی وزیر تھا, اس کو خبر آئی کہ تمہیں ابھی فرانس جانا ہے کسی کام سے. اب یہ گھر آتے آتے 2 مرغیاں لایا تھا, بیوی سے کہا کیا کرنا ہے, کہا بنا دو یہی. اب پتہ نہیں وہاں
حلال چیزیں ملتی نہیں ملتی یہ دیکھ لیں گے خلاص. یہ بیچارہ دونوں مرغیاں لیا اور فرانس چلا گیا. اب جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام اس دن نہیں ہونا تھا، کئی مہینے کے بعد ہونے تھے. بھی واپس آنے لگا تو راستے کے کنارے سیریا کے جو ہے شام کے ایک فیملی والے لوگوں سے مانگ رہے تھے. اب اس کی گاڑی پہ نظر پڑی، عربی میں کچھ کہا تو بات چیت ہوئی تو اس نے دونوں مرغیاں ان کو دے دی. دیکھیے اللہ نے ان کا رزق مصر سے مقدر کیا تھا، وہ چیز وہاں چل کے گئی ان کے لیے. ان کی کوشش کیا تھی؟ انہوں نے مانگا تھا. تو آپ کوشش کیجئے رزق کے لیے، حلال راستے اختیار کیجئے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. اللہ جسے چاہتا ہے کشادگی سے دیتا ہے اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. لیکن حسد کرنے والے کی سب سے بڑی بیماری کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے تقدیر اور اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں رہتا. میرے بھائی، حسد کرنے والا ایک معنی میں دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں تقدیر کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے. اب اللہ نے کسی کو دے دیا، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس سے ختم ہو جانا، ہمیں مل جانا، یا ہمیں نہ بھی ملے تو اس سے ختم ہو جانا. سبحان اللہ. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. یاد رکھیں، یہ رزق، یہ روزی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اللہ رب العالمین بندوں کو عطا کرتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے جتنا نواز دے. ہم اور آپ کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لے جا کے کہ نہیں اللہ اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا ہے، اس کو کیوں دیا جا رہا ہے، فلاں کو دیا جائے. نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. حسد کرنے والا پہلی چیز اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے. اگر وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتا، کسی کی نعمت دیکھتا تو کیا کہتا؟ الحمدللہ، اس لائق ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، جب میں بھی اس لائق ہو جاؤں گا اللہ مجھے بھی عطا کرے گا. الحمدللہ، اللہ اس کے مال میں بڑھوتری کرے، اللہ اس کی اولاد میں اضافہ کرے. اللہ اکبر. اچھا، حسد کرنے والا ایک دوسرا بڑا جرم تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. حسد کرنے والے کے پاس تکبر اور خود پسندی، یعنی میں ہی میں جو ہے وہ دلی کی ایک شاعرہ ہے، عموماً میں شعر نہیں بولتا ہوں، ابھی اچانک میرے ذہن میں بات آئی تو وہ کہتی ہے کہ انا کی کشتی میں خود کو سوار مت کرنا، بہتوں کو غرقاب کیا ہے اس نے. ہم پسندی میں نہیں آنا کبھی بھی. بڑے بڑے ہم کرنے والے گزر گئے. فرعون نے کیا کہا؟ ہم. اللہ نے کہا اچھا ہم، تم. اور لوگوں کو کیا کہتا تھا؟ اپنے رب ہونے کی دلیل دیتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. کہتا تھا میرے محل کے نیچے تمہیں نہر بہتی، دریا بہتا ہوا نظر نہیں آتا ہے؟ اللہ نے اسی دریا میں اس کو ڈبویا. اللہ نے اسی دریا میں اس کو ڈبو کر کے بتایا اللہ کے ہم چلنے والی نہیں ہے. تکبر کرنے والا کیا سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا انسان ہوں، ساری نعمتیں مجھے ہی ملنی چاہیے. وہ اپنے آپ کو سپرلیٹو ڈگری میں رکھتا ہے، سب سے اوپر ہوں میں، میرے اوپر کوئی بھی نہیں. اب جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار خوبصورت ہونا، نوجوان ہونا، اعلیٰ خاندان سے ہونا، اونچے نسل سے ہونا، یہ سب نہیں ہے. اللہ کا معیار تقویٰ ہے. اللہ کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے. جس کا ایمان، جس کا تقویٰ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اسے اتنی نعمتوں سے نوازے گا اور اس پر آزمائشیں بھی اتنی زیادہ آئیں گی. اچھا، حسد کرنے والی کی ایک بڑی بیماری کیا ہوتی ہے؟ بس آنے دو، آنے دو، آنے دو، جتنا آ سکتا ہے آئے. اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ جتنا آ رہا ہے اتنے کا حساب بھی دینا ہے مجھے. اللہ نے اس کی حالت بیان کی قرآن میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ، مال کی بڑی محبت ہوتی ہے. آنے دو، حلال بھی آئے، حرام بھی آئے، سود کا بھی آئے، انشورنس کا بھی پیسہ آئے، اور یہ آئے، وہ ساری چیزیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابن آدم کا عالم یہ ہے کہ اگر اسے سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسری وادی کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اور ابن آدم کے پیٹ کو قبر کے مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز بھرنے والی نہیں ہے.
میرے بھائیوں، حسد دلوں کی بیماریوں میں میں پھر کہوں ایک عظیم بیماری ہے، ایک عظیم بیماری ہے۔ اس سے بچنے کی کچھ راہیں بتا کے میں اپنی بات ختم کروں، کیونکہ آج جمعہ بھی تھا، آپ خطبے بھی سنے، ابھی بھی آپ بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ سب سے پہلی چیز، حسد سے اگر بچنا ہے اور حاسد سے بچنا ہے، حسد کرنے والے سے، تو آپ آج سے ہی اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ کیا کہا قرآن میں؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ حسد کرنے والے سے، جب وہ حسد کرے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کیجیے کہ اللہ آپ کو ہمیں حسد کرنے والوں سے بچا کے رکھے۔ دوسری چیز، تقویٰ کی راہ اختیار کیجیے۔ تقویٰ کی راہ سے مراد جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا کیجیے، جس سے رکے رہنے کا حکم دیا اس سے رک جائیے، یہی تقویٰ ہے۔ اور عمل میں جتنے مضبوط ہوں گے، حسد کی گندی نگاہوں سے آپ اتنا ہی زیادہ محفوظ رہیں گے۔ تیسری چیز، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ آپ پوری دنیا مل کے حسد کر لے، آپ کا کیا بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اچھا، چوتھی چیز دیکھیے، صبر کیجئے۔ اگر آپ کو لگے کہ سامنے والے کے حسد کی وجہ سے مجھے نظر بد لگ گئی ہے، یا کوئی اور معاملہ ہو رہا ہے میرے ساتھ حسد کی وجہ سے، تو آپ صبر کیجئے، کیونکہ دنیا کی زندگی عنقریب ختم ہو جانے والی ہے۔ لیکن جب آپ آخرت میں اللہ کے پاس پہنچیں گے تو آپ کو اتنا بڑا اجر دیا جائے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ صبر کیجئے، جمے رہیے، ثابت قدم رہیے، برداشت کیجئے، آپ حاسد کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، ایک اہم چیز، حسد کرنے والے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے، نہیں تو آپ ڈپریشن کے مریض ہو جائیں گے، آپ کے اندر کا شوگر لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا، لوگ اسی چکروں میں ہارٹ اٹیک کے شکار ہو جاتے ہیں، دن رات اس کو ہی سوچ رہے، نماز میں کھڑے، کیا تو بھی انہیں کر رہا ہوگا، کیا میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، کیا چل رہا ہوگا، چار لوگوں کو دیکھا، شاید میرے بارے میں وہاں بات ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شک کی جو بیماری، اس کو دور کیجئے۔ آپ حسد کرنے والوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے، کر رہا ہے کرنے دیجئے، اللہ نے تقدیر میں جتنا فائدہ ہونا لکھا ہے اتنا ہی ہوگا، اور اللہ نے جتنا نقصان ہونا لکھا ہے اتنا ہی نقصان ہوگا۔ اچھا، چھٹی چیز، صدقہ و خیرات کیجئے آپ، اس لیے کہ صدقہ و خیرات کرنے والے کی اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر حفاظت فرماتا ہے۔ اور ساتویں اور اہم چیز یہ ہے کہ جو آپ سے حسد کرتا ہے، آپ اس پر احسان کیجئے۔ جی، آپ کو معلوم ہو جائے فلانے کو مجھ سے بہت زیادہ حسد ہے، تو کبھی موقع لگے تو اس کے ساتھ احسان کیجئے، بھلائی کیجئے، خیر خواہی کیجئے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہا کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھے طریقے سے اس کا دفاع کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اور سامنے والے کے درمیان جو دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوستی میں بدل دے۔ ہو سکتا ہے آپ کے خیر خواہی اور بھلائی کی وجہ سے جو آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، اللہ اکبر، کیا کیجئے؟ اس سے بھلائی کیجئے، وہ آپ کا دوست ہو جائے۔ اور آٹھویں اور اہم چیز جو ہے، اگر اللہ نے آپ کو کوئی ایسی نعمت دی ہے جو آپ چھپا سکتے ہیں تو چھپائیے، نعمتوں کا چرچا مت کیجئے، نعمتوں کا چرچا مت کیجئے، ورنہ یہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ کیا کہا جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا کہا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے بھائیوں کے سامنے اس قصے کا تذکرہ مت کرنا، ورنہ ان کا حسد، ان کی دشمنی تم سے بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کیجیے، اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو چھپائیے،
اور ایک آخری بات، ایمان والے بندے کے دل میں حسد اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں رہ سکتے۔ مومن حاسد نہیں ہوگا، اور جو حاسد ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے ہمیں معلوم نہ ہو، لیکن اندر یہ ہمارے اندر بھی یہ شرارت ہو تو ہمیشہ اللہ کے سامنے حسد سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کہا کہ ایک ایمان والے ایک بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حسد آیا تو یہ ایمان کو ختم کر دے گا، اور اگر ایمان آئی تو یہ حسد کو مٹا دے گی۔ تو مومن ہیں تو حاسد نہیں ہوں گے، حاسد ہے تو مومن نہیں ہوں گے۔ اور حسد کرنے والے مومن بننا چاہتے ہیں تو سوائے افسوس کے زندگی میں اور کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ افسوس کرتے رہ جائیے گا۔ جب اللہ کے یہاں پہنچیے گا تو پتہ چلا کہ آپ نے حسد کی بنیاد پر سامنے والے کے ساتھ زیادتی کی، اس کی غیبتیں کی ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کی ہیں، کبھی اس کو گالیاں دی ہیں، کبھی اس پر لعنتیں کی ہیں، آپ کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کے گناہ اٹھا کر کے آپ کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ آپ افسوس اس وقت کیجئے گا، ہائے کاش میں نے دنیا میں حسد نہیں کیا ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حسد جیسی عظیم بیماری سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2 منٹ بیٹھے رہیں۔ ایک التجا ہے، التجا یہ ہے، بس 2 منٹ، ٹھیک ہے؟ میرا گھر جو ہے کولکاتہ شہر میں، شیخ ریکارڈ نہیں کر رہے نا؟